بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز خواتین و حضرات، جیسا کہ آپ کو علم ہے یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب سے یہ دنیا بنائی ہے اس کی طرف ایک مرتبہ بھی نظر رحمت نہیں فرمائی اور اس پر لعنت فرمائی ہے۔ اسی وجہ سے جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام آئے انہوں نے اپنی امتوں کو اس سے بچے رہنے کا فرمایا، اور ساتھ ہی یہ بھی تاکید فرمائی کہ اس دنیا کے دھوکے میں آ کر اپنی آخرت کو برباد مت کرنا۔ اور قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو دھوکے کا گھر اور متاع قلیل یعنی تھوڑا سامان کہا ہے۔ معزز دوستوں، آج کل کا بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ ہمارے بہت سے مسلمان اس فانی دنیا کے لیے اپنے آپ کو غیر مسلم ظاہر کر کے بیرون ملک کا ویزا لگوا کر چلے جاتے ہیں۔ معزز دوستوں، انہی میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک شخص کا واقعہ ہے کہ جس نے دولت اور دنیا کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جھوٹ بولا اور آپ کو دھوکہ دیا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس طرح اسے عبرت کا نشان بنایا۔ معزز دوستوں، ابن سیدہ نے کہا ہے کہ ایک شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا نبی اللہ، میں آپ کی صحبت میں رہنا چاہتا ہوں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بہتر ہے۔ چنانچہ ایک دن آپ اپنے اس رفیق کو لے کر باہر نکلے، اور جب ایک نہر کے کنارے پر پہنچے تو دونوں نے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا۔ ناشتہ دان میں 3 روٹیاں تھیں، 2 تو انہوں نے کھا لی اور 1 بچ گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اٹھ کر نہر پر تشریف لے گئے، پانی پی کر واپس تشریف لائے تو دیکھا کہ ناشتے میں سے بچی 1 روٹی غائب ہے۔ آپ علیہ السلام نے اپنے رفیق سے دریافت کیا کہ وہ تیسری روٹی کہاں گئی، تو اس نے جواب دیا کہ مجھے معلوم نہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا چلیے۔ راستے میں ان کو ایک ہرن ملی، اس کے ساتھ اس کے 2 بچے بھی تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہرنی کے 2 بچوں میں سے ایک کو اپنی طرف بلایا اور اسے ذبح کر کے پکایا، اور پھر دونوں نے مل کر کھا لیا۔ جب کھانے سے فارغ ہو چکے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، قم بِإِذْنِ اللہ، یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے کھڑا ہو جا۔ وہ بچہ زندہ ہو کر کودتا ہوا دوڑتا ہوا اپنی ماں کے پاس جا پہنچا۔ پھر آپ علیہ السلام نے اپنے اس رفیق سے فرمایا کہ میں تجھ کو اس ذات پاک کی قسم دے کر پوچھتا ہوں جس نے تجھے یہ معجزہ دکھایا کہ وہ تیسری روٹی کہاں گئی؟ مگر اس شخص نے پھر وہی جواب دیا کہ مجھے معلوم نہیں۔ اس کے بعد دونوں آگے بڑھے اور ایک میدان میں پہنچے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے وہاں سے ریت اور مٹی اٹھا کر فرمایا، بحکم خدا سونا ہو جا۔ چنانچہ وہ ریت اور مٹی سونا بن گئی۔ آپ علیہ السلام نے اس سونے کے 3 حصے کیے اور فرمایا، ایک حصہ میرا، ایک حصہ تمہارا، اور ایک حصہ اس شخص کا جس نے وہ تیسری روٹی کھائی۔ یہ سن کر وہ شخص بولا، یا روح اللہ، وہ تیسری روٹی میں نے ہی کھائی تھی۔ چنانچہ اپنے رفیق سے روٹی کا انحراف کرنے کے بعد آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ سونا میں تجھے دیتا ہوں، اور یہ کہہ کر آپ علیہ السلام وہاں سے چل دیے۔ وہ شخص تنہا بیٹھا ہوا اس مال کی حفاظت کر رہا تھا۔ کچھ دیر کے بعد 2 لوگ وہاں پر آئے اور سونا دیکھ کر اسے مارنے اور سونا لینے کا قصد کیا۔ اس شخص نے کہا کہ مجھے مارو نہیں، بلکہ ایسا کرو کہ اس سونے کو 3 حصوں میں تقسیم کر لو، ایک حصہ تم دونوں کا اور ایک حصہ میرا ہو جائے گا۔ چنانچہ اس تقسیم پر وہ دونوں راضی ہو گئے۔ اب رفیق حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ایسا کرو کہ فی الحال تم دونوں میں سے کوئی ایک شخص شہر جا کر کھانا لے آئے، تاکہ کھانا کھانے کے بعد اطمینان سے اس سونے کو تقسیم کیا جا سکے۔ چنانچہ ان میں سے ایک شہر کی طرف کھانا لانے کے لیے چلا گیا، لیکن راستے میں اس کھانا لانے والے شخص نے سوچا کہ اگر میں کھانے میں زہر ملا دوں تو وہ دونوں کھا کر مر جائیں گے اور سارا سونا میرا ہو جائے گا۔ چنانچہ اس نے کھانے میں زہر ملا دیا اور کھانا لے کر ان کے پاس پہنچا، لیکن یہ دونوں شخص اس کے آنے سے پہلے ہی آپس میں مشورہ کر چکے تھے کہ سونا لانے والے کو آتے ہی فوراً مار ڈالا جائے گا، تاکہ یہ سونا آپس میں آدھا آدھا تقسیم کر لیں۔ پھر جیسے ہی تیسرا شخص کھانا لے کر پہنچا
تو دونوں نے اسے مار ڈالا اور اس کو مارنے کے بعد اطمینان سے کھانا کھانے بیٹھ گئے تاکہ کھانا کھانے کے بعد سونا آدھا آدھا تقسیم کیا جا سکے، لیکن کھانا زہر آلود تھا جس کی وجہ سے وہ کھانا کھانے کے فوراً بعد مر گئے اور سونا ویسے کا ویسے ہی پڑا رہا۔ اتفاقاً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پھر دوبارہ اس جگہ سے گزر ہوا۔ یہ منظر دیکھ کر آپ علیہ السلام اپنے حواریوں سے مخاطب ہوئے کہ یہ دنیا ہے اور دنیا داروں کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کرتی ہے، لہٰذا تم اس سے بچو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا سے نفرت اور آخرت سے محبت عطا فرمائے اور آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔